آواز آ رہی ہے؟ شکریہ جی، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ببلی ملک اور عائشہ مغل نے آپ کو قانون کے بارے میں بتا دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سیکریٹری جنرل ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی تمام مارجنلائز سیکشنز انکلوڈنگ ٹرانسجنڈر ان کے حقوق کے لیے کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ اور میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ صرف فرحت اللہ بابر نہیں ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک بہت مظلوم طبقہ ہے۔ ہر مظلوم طبقے کے لیے آواز اٹھتی ہے اور ان کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ مظلوم طبقہ ہے جن کی ایک اکثریت کو خود ان کے خاندانوں نے بھی ڈچ کر دیا ہے۔ دے ہیو بین لیفٹ الون، اور یہ ہمارے معاشرے کا، سوسائٹی کا، سیاسی جماعتوں کا، حکومتوں کا فرض ہے کہ ہم ان کے حقوق کا تحفظ کریں۔ یہ جو 2018 کا ایکٹ ہے اس کو بہت غلط سمجھا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا دوسرا قانون پاکستان میں نہیں ہے which has been so grossly misunderstood and misrepresented as the Transgender Act 2018۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جن لوگوں نے اس کو چیلنج کیا ہے پارلیمان میں یا عدالت میں، مجھے ان کی نیت پر شک نہیں ہے۔ they have every right کہ وہ چیلنج کریں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو غلط فہمیاں ہوں، اور وہ غلط فہمیاں دور کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں میڈیا کی وساطت سے ان غلط فہمیوں کا بھی ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ آئی ایم ناٹ کویسچننگ دا موٹیوز آف اینی بڈی جنہوں نے اس کو عدالت میں چیلنج کیا ہے۔ میں عدالتی کارروائی پر تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ معاملہ اس وقت سب جوڈس ہے، اور یہ ساری بات کہ یہ اسلامی ٹیچنگز کے خلاف ہے، یہ عدالت میں یہ بات یقیناً ہوگی، اور یہ فورم اس وقت یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس موضوع پر بات کروں کہ یہ میں سمجھتا ہوں، حقیقتاً سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی قوانین کے خلاف نہیں ہے۔ میں اس بل کی تدوین و ترتیب میں شروع سے لے کر آخر تک میں اس کا حصہ رہا ہوں۔ جب یہ سینٹ میں تھا، ہیومن رائٹس کمیٹی آف دا سینٹ نے اس بل کو دیکھا، اور اس دور میں وفاقی محتسب نے بھی ایک علیحدہ اسپیشل ٹاسک فورس برائے ٹرانسجنڈر بنائی، جس میں وفاقی محتسب نے پارلیمنٹیرینز کو بھی بلایا۔ میں اس ٹاسک فورس کا بھی حصہ تھا۔ I have a perspective on this bill, both from the vantage point of the Parliament and as well as the practical discussions that took place in the task force۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، اور اب بھی اس بات کا دکھ ہے کہ وہ قانون جس کو قومی اسمبلی نے پاس کیا، جس کو سینٹ نے پاس کیا، جس پر صدر پاکستان کے دستخط ہوئے قانون بن گیا، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ قانون پروموٹ کر رہا ہے غلط قسم کے کاموں کو، میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے چیلنج ٹو دا انٹائر پارلیمنٹ آلسو، اور ان اس پارلیمنٹری ممبرس کو جو اس کا حصہ رہے اور جنہوں نے یہ پاس کیا ہے۔ تو میری ایک ایڈیشنل وجہ بھی ہے کہ میں اس قانون کے دفاع میں بات کر رہا ہوں، فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی، باہر بھی، اور اگر پارلیمان نے بلایا تو وہاں بھی۔ I have a definite interest because I find it so unacceptable کہ یہ کہا جائے کہ پارلیمان نے ایک قانون ایسا پاس کیا ہے جو غلط راہ رفی کی
کی اجازت دیتا ہے، اس کو پروموٹ کر رہا ہے. سو دیٹ از ون آف دا میجر ریزنز وائی آئی ایم آلسو چیلنجنگ دس اینڈ دا پاکستان پیپلز پارٹی آلسو چیلنجز اٹ. یہ جو قانون ہے یہ ٹرانسجینڈر کو صرف حقوق دیتا ہے، وہ حقوق جس کی ضمانت آئین میں دی گئی ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ہیلتھ، رائٹ اگینسٹ ڈسکریمنیشن، رائٹ ٹو امپلائمنٹ، رائٹ ٹو انہیریٹنس، سارے حقوق. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر آئین حقوق کی اجازت دیتا ہے تو پھر اس قانون کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بڑا ویلڈ سوال ہوگا. اور یہ قانون کی ضرورت اس لیے تھی کہ مجھے یاد ہے کہ اس قانون کی ابتدا ہی اس طرح ہوئی تھی کہ پشاور میں ٹرانسجینڈر کو قتل کیا گیا تھا اور یہ معاملہ سینٹ میں اٹھا اور سینٹ کے چیئرمین نے اس کو ہیومن رائٹس کمیٹی کے سپرد کیا اور اس پر بڑی بحث ہوئی. ایک ملک میں، ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ ٹرانسجینڈر کو قتل کیا جاتا ہے محض اس بنا پر کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے، وہاں پہ اگر آئین سب کو ضمانت دیتا ہے، اس ملک میں اس ضمانت کے علاوہ قانون سازی لازمی ہے. بیکاز آئین میں تو درج تھا لیکن پھر بھی قتل ہو رہے تھے، تو یہ ضروری سمجھا گیا کہ قانون بنایا جائے اور یہ قانون بن گیا. کیا مسکنسیپشنز ہیں ببلی ملک نے اور عائشہ مغل نے بات کی ہے، میں اس میں زیادہ تفصیل میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ کلیئر ہے کہ یہ قانون، ایک لفظ مجھے بتایا جائے اس قانون میں جو یہ کہتا ہو کہ میل سے فیمیل ہوگا اور فیمیل سے میل ہوگا. دس از absolutely wrong and rubbish. There is no truth in this allegation. اگر کوئی شخص جا کر کہتا ہے کہ میں ٹرانس ہوں، he will be registered as X, not as M, male, not as female. And thereafter he has no business with the category M, male, or with the category F. This needs to be understood very clearly. اور یہ کہنا کہ اس سے راستہ کھل جائے گا LGBT کا کہ یہ شادیاں کریں گے، آپ اپنا نکاح نامہ اٹھا کے دیکھ لیں. The marriage is solemnized between male and female. There is no mention of transgender in the nikah nama. There is no mention of the category X. It is not in the nikah nama. It is not in the law. It has never been thought of that this can ever happen. How it can happen? Number 3, یہ جینڈر آئیڈینٹی کی بات کرتا ہے کہ ایک شخص بظاہر مرد نظر آ رہا ہے، but the inner calling of that person is that she is a female. And similarly, a person appears a woman, but the inner calling tells her that she is a man. This is now the question جس پر بات ہوتی ہے اور ڈسکشن ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے اس پر تنقید ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو ہر شخص چلا جائے گا نادرا اور ہسپتال. اور ناؤ لسن ٹو دس آبجیکشن. یہ آبجیکشن تھا کہ جی ایم کہے گا کہ وہ ایف ہے، وہ ایف ہو گیا اور وہ پھر ایم سے شادی کرے گا تو یہ تو پھر ہوموسیکشولیٹی کو پروموٹ ہو. دس از دی آبجیکشن. But as I explained earlier, when the M goes to the Nadra, he is X, he is not F. And when he is not F, he can't marry M. Because that is not there in the Nikah Nama and that is not there in the law. پھر سوال پیدا ہوتا ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جی کیا حرج ہے پھر ان سے ایک میڈیکل ٹیسٹ کروا لیں تاکہ پتہ لگ جائے. اور یہ ایک اعتراض اس وقت بھی اٹھا تھا جب میں ٹرانسجینڈر کے ٹاسک فورس کا ممبر تھا، اور اس وقت بھی اٹھا تھا جب پارلیمان میں یہ بات تھی.
You might also ask this question کہ کیا حرج ہے ٹیسٹ کرا دو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نادرا روز کی بنیاد پر 1,25,000 شناختی کارڈ جاری کرتا ہے, اس میں 56% خواتین ہوتی ہیں, the rest are men. کسی ایک سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم میڈیکل ایگزامینیشن کراؤ اور پروو کرو کہ تم ایم ہو یا ایف ہو. The question is, why should we ask the trans to undergo the humiliation, the embarrassment to appear before a medical board? Why? Give me one good reason. There can be no reason for this. And I don't know how to frame my thought, but supposing there is a man, he's married to a female, and after 20 years he has no children. Do you ask him to go to the medical board and establish that you are a man? No, you do not, and you should not. Why? Give me one good reason. I asked my honorable adversaries کہ ہمیں ایک وجہ تو بتا دو کہ کیوں ان سے میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے. اگر آپ 1,25,000 جو روزانہ جاری ہوتے ہیں ان سے نہیں پوچھتے ہو تو ٹرانس سے کیوں پوچھتے ہو؟ ان کو کیوں ایمبیرس کرتے ہو؟ ان کی ہیومیلیشن کیوں کرتے ہو؟ یہ تو ڈسکریمنیشن ہوگی سوسائٹی میں, اور آپ کا آئین ڈسکریمنیشن کی اجازت نہیں دیتا. I should like to conclude also, اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ بحث کرتے ہیں, I would request them 2 things. ایک تو یہ ہے کہ مہربانی کر کے قانون اور اس قانون کے تحت جو رولز بنے ہیں ان کو ضرور پڑھ لیں. میرا واسطہ جن لوگوں سے ہوتا ہے, جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے قانون پڑھا ہے یا میں کہتا آپ نے رولز دیکھے ہیں, تو بخدا مجھے آلموسٹ 100% کہ نہیں بابر صاحب میں نے پڑھا تو نہیں ہے لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے. اور جب میں اس سے کہتا ہوں کہ اچھا آپ بتا دیں جو بتایا ہے تو میں آپ کو جو جواب دے دوں گا, یہ بحث پہ چلتی رہتی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو مہربانی کر کے پہلے قانون پڑھ لیں, رولز پڑھ لیں, اس کے بعد آپ کا حق ہے اعتراض کرنا, اور اعتراضات کا جواب مکالمے کے ذریعے ہوتا ہے, ڈائلاگ کے ذریعے ہوتا ہے. تو میری دوسری گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ مکالمہ نہیں کر لیتے, یا مجھے قائل کر لو یا آپ قائل ہو جاؤ, تو جب تک یہ مکالمہ جاری رہتا ہے تو ایسا پروپیگنڈا نہ کریں کہ جس سے جو مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے ٹرانس کی, بجائے اس کے کہ آپ ان کو تحفظ دیں, وہ مزید ایکسپوز ہو جاتا ہے ٹو تھریٹس ٹو لائف. تو یہ قانون جس مقصد کے لیے بنا تھا ان کو پروٹیکشن دینے کا, اب اس قانون کی ایسی تشریح پبلک میں کی جا رہی ہے. کوئی تشریح ہو تو آپ فیڈرل شریعت کورٹ میں کیجئے, ہم بھی اس کا جواب دیں گے. آپ پارلیمان میں کیجئے, ہم بھی اس کا جواب دیں گے. لیکن جب پبلک میں ون سائڈڈ ڈسکورس ایسا چلے کہ یہ ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کرتا ہے اور اگلے لوگوں نے قانون اور رولز نہ پڑھے ہوں, تو اس کا نتیجہ یہی ہے جو ہم نے دیکھا کہ پشاور میں مزید 6 ٹرانسجنڈر مارے گئے. اینڈ فائنلی جب یہ بل بحث میں آیا تھا تو خود ہم نے تجویز کی تھی کہ دیکھیے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے ضرور پوچھا جائے, کل کلام کو یہ نہ ہو کہ اسلام کے نام پر اس کی پھر مخالفت کی جائے. اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ دس واز مائی سجیشن. نسرین جلیل MQM کی چیئر پرسن تھی, اور میں نے ان سے کہا کہ اگرچہ ہمارے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں تحفظات ہیں, شدید تحفظات ہیں, لیکن وہ ایک قانونی ادارہ ہے تو ان سے مشاورت ہونی چاہیے. ان کو بلایا گیا, ٹاسک فورس آف دا محتسب آلسو, اینڈ آئی ٹیل یو دیٹ ہی ایگریڈ. اب
ان کا کہنا یہ ہے کہ جی میں اپنی ذاتی حیثیت میں آیا تھا، میں ادارہ جاتی حیثیت میں نہیں آیا۔ یہ بحث پہ چلتی رہے گی، لیکن میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ اس موضوع پر بھی بات ہوئی تھی۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس میڈیا، اس پریس کانفرنس کے ذریعے اگر یہ پیغام جائے تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ دیکھیے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے مکالمے کی ضرورت ہے۔ آئینی، قانونی اور اسلامی جو دفعات ہیں اس کی بات فیڈرل شریعت کورٹ میں ہوگی، باہر نہیں کریں گے۔ ہمیں عدالتوں کا احترام ہے اور جب تک یہ گفتگو جاری ہے غلط پروپیگنڈا نہ کیا جائے فرض سے، جس سے ٹرانسجینڈر جو ہے وہ مزید انسیکیور ہو جاتا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اینڈ ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو سے that the Pakistan People's Party stands behind the transgender community. Thank you very much. فرض میڈم آپ